ویلکم بیک ناظرین. میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں جاری ہیں. ہمارے پیارے جو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں اعظم صاحب, جنہوں نے 4 چاند لگائے ہوئے آج ہماری عید کی ٹرانسمیشن کو. کیا کہیں گے ان سے جو ہے وہ کوئی گیم کھیل لی جائے؟ نہیں, میں پہلے عمر صاحب سے نا تھوڑا سا چلیں عمر, جرنلزم میں ہمارے بہت سارے شعبے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ آپ چلے میس کام آپ نے کیا, میس کام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جرنلسٹ بن گئے یا جرنلزم میں آ گئے. آپ جرنلزم میں کیسے آئے پریکٹیکلی؟ دوسرا, ہمارے جو شعبے ہیں اتنے سارے, اب اس میں رپورٹنگ ہے, سبنگ ہے, پروڈکشن ہے, اور بھی بہت سارے ہیں, اس میں آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ شعبہ جو ہے نا وہ کون سا لگا؟ جو صاحب میں کوئی یہ جرنلزم میں کوئی الگ سے نہیں آیا. اسکول کے زمانے میں بھی تقریریں کرتے تھے اور یونیورسٹی کے زمانے میں بھی تقریریں کرتے تھے, اور خاکسار کو پنجاب یونیورسٹی نے پھر رول آف آنر بھی دیا ڈیبیٹس میں. یہ ہائیسٹ ایوارڈ ہوتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے. تو آپ یوں سمجھے کہ وہ تقریریں کرتے کرتے آپ وہی تقریریں ٹی وی پہ کرنے آ گئے, صرف میڈیم چینج ہوا, کام یہی تھا. وہ گلا کرن دی کام سی یہی کر سکتے رہے. وہ کیڑا جو ہوتا ہے نا بچپن سے وہ آپ کے اندر ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں باہر آ جاتا ہے. جیسے باتیں ہی کر سکتے ہیں, باتوں کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا یہ ڈومین. اور کون سا شعبہ میں زیادہ مزہ سچ کہوں گا. اچھا, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کون سا شعبہ جو ہے رپورٹنگ. اچھا, جو صاحب میں اس وقت بالکل سٹارٹ کا میرے کریئر کا آغاز تھا, نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور لاہور کا نا واقعہ اربن پورا مول پورا والی سائڈ پہ ایک بندہ پکڑا گیا, ذوالفقار شاہ اس کا نام تھا, اور اس کو پھانسی ہو گئی منشیات کے کیس میں. اچھا, ملائیشیا یا انڈونیشیا, مجھے ملک اب یاد نہیں ہے. ہم نے اس معاملے کو اتنا اٹھایا, اس میں مریم صاحبہ پی ایم آفس میں ہوا کرتی تھی, انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا. اس بندے کو نا لے کے چلے گئے وہاں پہ شوٹ کرنے کے لیے, چونکہ اس کے منشیات کا ایک جھوٹے کیس میں اس کو پھنسایا گیا تھا. اب میں اس کے گھر میں موجود ہوں اور ہم 3 4 5 دن سے اس کو کور کر رہے ہیں. وہاں پر اس کی فیملی کو بتایا گیا کہ جناب اس کو لے گئے اور تھوڑی دیر میں اس کو شوٹ کر دیا جائے. وہ رونا دھونا بہنیں, اور اس کے بعد اتنی دیر میں پرائم منسٹر آفس نے انٹروین کیا اور وہاں پہ انہوں نے اس کو روک لیا اور خبر آئی. اب میں لائیو بیپر دے رہا تھا, کلپ وہ میرے پاس آج بھی موجود ہے. اب جب میں کلپ دے رہا تھا تو اس کی بہن آئی اور اس نے آ کے جو میرا ماتھا چوما اس لمحے, وہ میرے کریئر کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا کہ ہم نے کچھ کیا. پھر پچھلے سال آپ کو پتا ہے سیلاب جو آیا, میں سیلاب میں موجود تھا اور میں نے اس کو کور کیا. میں جب آنے لگا جلال پور پیر بالا سے تو بالکل جوان سا لڑکا تھا, وہ بڑے بری حالت میں جو صورتحال ان کی ہو سکتی تھی, اس سیلاب میں ہر چیز آپ کی بہہ گئی ہو, تو آپ کیا کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. جب ہم وہاں سے نکلنے لگے نا تو وہ آ کے مجھے گلے ملا. اچھا. اور میری ساری تھکاوٹ اتر گئی. اس نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو نا 2-3 دن سے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, صبح دوپہر شام آپ ہمارے ساتھ, آپ نے نا ہمارے لیے کوشش کی ہے. اچھا, پھر اسی طرح سے میں علی پور گیا تو وہاں ہم کھڑے تھے تو ہمیں اپروچ کیا گیا کہ سیلاب میں اندر صرف جانور نہیں پھنسے ہوئے تھے, لوگ پھنسے تھے, زندگی پھنسی تھی. تو ایک خاتون تھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی, تو ان کا وہ ٹائم آ گیا. انہوں نے کہیں سے مجھے اپروچ کرایا, ان کا جی وہ پتہ چلا ہے وہ وہاں پہ ہیں, تو وہ منسٹر صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھا, مہربانی کریں ہماری اس بچی کی زندگی بچائیں. اب مجھے پتہ چلا تو مریم اورنگزیب صاحب وہاں بیٹھی ہوئی تھی, خواجہ سلمان رفیق صاحب تھے. میں دوڑ کے ان کے پاس گیا تو میں نے کہا ایمرجنسی اس قسم کی ہے. یہ کوئی بالکل نہ مغرب کے ٹائم کا وقت تھا. انہوں نے فوری طور پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے خواجہ صاحب کو کہا کہ آپ گل صاحب کے ساتھ جائیں, اور وہ جو بچی کو ریسکیو کیا نا اس لمحے کے لیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ رپورٹنگ سب سے خوبصورت ہے. ایک تو آپ گراؤنڈ پہ آپ کو پتہ چلتا ہے ایکچوئل میں کیا ہے. آپ پھر جب لوگوں کی آواز بنتے ہیں نا تو آپ سے ایک چھوٹی سی آواز. اب دیکھیں خبر دی کہ وہاں ایک کشتی کے لیے 2.5-3 لاکھ روپیہ لیا جا رہا تھا لوگوں کو ریسکیو کرنے. بالکل. اب جب آپ خبر دی تو اللہ کا شکر ہے کہ سی ایم نے اس کا نوٹس دیا, کشتیوں کو ریگولیٹ کیا گیا. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ اس خوشی کو نا پیسوں سے نہیں پرکھ سکتے. نہیں کیا عوام بھی ریلیٹ کر پاتے ہیں, یہ ایک الگ سی ہیپننگ ہے. ہاں, کہ آپ نے کام کیا جس کا ایک عام آدمی کو اس کو فائدہ ہوا ہے, اس میں سے آپ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوا. سو اس قسم کے بہت ساری وجوہات ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کہ آج بھی اگر مجھے موقع ملے, اب بھی موقع ملتا ہے, جب بھی میں گراؤنڈ پہ جاتا ہوں, میں رپورٹنگ کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ جو فیلڈ میں نظر آ رہا ہے نا لوگوں کو وہ دکھایا جائے. تو لیکن لوگوں کو برا لگتا ہے, لوگ سارے چاہتے ہیں اس طرح اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ذرا کوٹ شوٹ پہنا جائے رات کو, ناظرین یہ وہ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, کاسمیٹک بہت اچھا ہے. بڑی انہوں نے عمر نے جو بات کی ہے نا, عمدہ بھی ہے اور بالکل ریئلسٹک ہے, کیونکہ شعبے تو ہمارے سارے بہت اچھے ہیں اور ہر شعبے کے اندر تمام لوگ اب پوری محنت کرتے ہیں اور پوری توجہ سے کام کرتے ہیں. لیکن رپورٹنگ میں جو لوگ ہیں نا ان کو بڑا موقع ملتا ہے. ایک تو خدمت خلق کرنے کا موقع ملتا ہے, جس طرح عمر نے 1-2 واقعہ ذکر کیا. دوسرا, رپورٹنگ کے اندر آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی پتہ ہوتی ہے, اور ٹرو جرنلسٹ وہ ہے جو گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہا ہو, جس نے فٹ ورک کیا ہو, جس کو رپورٹنگ کی ہو. آپ اس کا تجزیہ اور ایک جو براہ راست اینکر بن جاتے ہیں ہمارے دوست, ان کا تجزیہ آپ دیکھیں گے, آپ کو زمین آسمان کا فرق ایک نظر آئے گا اس کے.
اور اس کے اندر بڑے مشکل لمحات بھی آتے ہیں. اور عمر نے مجھے پتا ہے کہ ابھی حالیہ بھی بہت مشکل حالات دیکھے ہیں, تو اس کا پھر کبھی کریں گے. ابھی ایک میں جانا ہوتا ہے عدالت, آپ میں بتا دیتا ہوں. چلیں ایک ریپڈ فائر راؤنڈ کھیل لیتے ہیں. سب سے تنزیلہ صاحبہ آپ کی جانے پائیں گے, کچھ کوشچنز ہوں گے اور آپ نے ان کے فٹافٹ سے جواب دینے. کوشش کرتی ہوں. چلیں پہلا سوال ہے آپ کے لیے کہ اگر کسی سیاستدان کو عید کے دن آپ نے گھر پر کھانے پہ بلانا ہو تو وہ کون ہوں گی, مریم اورنگزیب صاحبہ یا عظمہ بخاری؟ خلے میں عظمہ کو بلانا تھوڑا سا مشکل ہے. نہیں مشکل نہیں ہے, میں عظمہ بخاری کو بلانا چاہوں گی. مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ بیٹھیں گی تو ان میں کافی چینج آئے گا, پازیٹیو چینج. چلے اگلے پہ مجھے لگتا ہے اگر آپ سیاستدان نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ میں بس ماں ہوتی. ویری نائس. بس ماں ہونا بھی بہت کچھ ہے, یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے. میں اور میری فیملی, اس سے آگے مجھے کچھ بھی نہیں. اور اب بھی آئندہ اگر کبھی مجھے چوز کرنا پڑا کہ آپ نے پالیٹکس آپ کو چھوڑنی پڑے گی اگر مجھے, تو میرے خیال میں صرف گھر پہ ہی ہوں. ٹھیک ہے. اور کون سے پالیٹیشینز آپ کو بہتر لگتے ہیں دوسری پارٹیز کے, جن کو آپ سمجھتی ہیں وہ قدرے بہتر ہے ایز کمپیریٹیولی باقیوں سے, جن میں گنجائش ہے بہتر؟ شاہد خاقان عباسی میں سمجھتی ہوں بہت پازیٹیو ہے, ان کی سوچ ہے. سعد رفیق صاحب کی سوچ بہت پازیٹیو نظر آتی ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا عظمہ بخاری, مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو سکتی ہیں. وہ میرے ساتھ بیٹھیں گی تو مجھے لگتا ہے وہ بھی بہت پازیٹیو, مجھے لگتا ہے پازیٹیو چینج آئے گا, پازیٹیو ہے کافی, آئے گا انشاءاللہ. اوکے, یہ بھی بتائیے کہ کون سا سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کو پسند ہے جس کے بنا آپ کا گزارا نہیں, لائک ٹویٹر, انسٹاگرام اور واٹس ایپ؟ میں خیال ہے سارے سب کے بنا گزارا نہیں ہے آپ کا؟ کیونکہ نہیں میرا نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت آپ کو ہر میڈیا کو نا, ہر میڈیم آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے, آپ کیا چیز اپڈیٹ کہاں سے آ رہی ہے, کیونکہ جس طرح کی فیلڈ میں ہمیں ہر وقت فوری طور پہ چاہیے ہوتی ہے. اچھا, لاسٹ سوال آپ کے لیے, سیاست میں سب سے متاثر کن شخصیت کون لگتی ہے آپ کو, انسپائرنگ؟ عمران خان, تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہاں, میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بالکل ہمیں نا ایک بالکل نیا نظریہ دیا کہ سیاست کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. سیاست صرف سیاست کے لیے نہیں, سیاست عبادت کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو خان صاحب کا جو تھیوری تھی نا وہ اسی کی انسپریشن ہے کہ ہم ہاؤس وائف جو خواتین تھیں ہم بھی نکل کے باہر آ گئے. تو نو ڈاؤٹ کہ خان صاحب بالکل ایک جلدی جواب دے دیے, پہلے سے لگتا ہے پتا تھا کہ کیا پوچھنا ہے. نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سوال ایسا تھا جس پہ دوسری رائے نہیں ہو سکتی ان کی. چلے عمر صاحب آپ کی جانے پائیں گے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ اگر آپ اینکر نہ ہوتے یا سینئر اینکر جرنلسٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک وکیل ہوتا. اچھا, جیسا نے مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جرنلزم پڑھا ہوا ہے, میں نے لا پڑھا ہوا ہے. اور میں پنجاب یونیورسٹی سے لا گریجویٹ ہوں اور میرا ایم فل انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ہے. تو اگر مجھے آج بھی موقع ملے اور میری آج بھی وہ کہتے ہیں خلش باقی ہے, میں وکالت کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے وکیل ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ کمیونیکیشن کا ہی وہ بھی ایک شعبہ ہے, آپ نے وہاں پہ بھی وہی, اور میڈیا بھی, تو لا کرتے ہی میں چونکہ میڈیا میں آ گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر میں ایک جرنلسٹ نہ ہوتا تو میں وکیل ہوتا. ویری نائس. یہ دیکھیں نا, یہ وہ پہلو ہیں ہمارے حاضرین اور ناظرین کے لیے کہ جو جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے آپ نے کیا. بہت سارے لوگ ہیں جو سب جانتے ہیں. مزے کی بات کہوں, میں نے بھی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کا میڈیا سے بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میں بھی کچھ ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں. میں نے بھی جو ہے وہ میڈیکل پڑھا ہے. مجھے لگتا ہے ایک پلان ہمارا ہوتا ہے اور ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے. اور سیم ویسے ہی میگا جی ہیں, انہوں نے انگلش لٹریچر پڑھا ہے, لیکن میں نے بی اے سائیکالوجی میں کی ہے. سائیکالوجی, ایف اے بی اے میں میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے, لیکن میں سی ایس ایس کی پریپریشن کری تھی کیونکہ اسی سے سارا کنیکٹڈ ہوتا ہے. لیکن میں فلم انڈسٹری کی دیکھو اینڈ کہاں پر ہوگا. سارے اپنے اپنے پیشن کو فالو کرتے ہوئے آگے. میں ماسٹر بزنس ایڈمنسٹریشن کر کے پالیٹکس میں. یہ دیکھیے, اچھا اس سے ایک چیز ثابت ہوئی, پاکستان کے اندر ڈگری میٹر نہیں کرتی. آپ نے کسی بھی شعبے کے اندر کچھ کیا ہے, لیکن آپ جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں آپ کو خود نہیں پتا آپ نے کیا کرنا ہے. جیسا وہ کہتے ہیں نا کہ بے وقوف اور فنکار بنائے نہیں جاتے, یہ بائی برتھ ہوتے ہیں. اچھا, ہم یہ کہہ نہیں سکتے تھے, یہ بائی برتھ ہوتے ہیں. شکر ہے میں فنکار ہوں. میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں نا ہر بندہ آپ کو ملٹی ٹیلنٹڈ ملے گا, اور اتنا ٹیلنٹڈ ملے گا کہ وہ ہر کام جانتا ہوگا. آپ اسے اپنا کام صرف نہیں جانتا ہوگا, سر درد پوچھیں گے وہ بتائے گا, وہ آپ کو ایٹم بم بنانے کا بھی طریقہ دے دے گا. لیکن جب آپ اسے پوچھیں گے آپ خود کیا کرتے ہو, وہ اس کو اپنا کام نہیں آتا. ریپڈ فائر تو بیچ میں رہ گیا, لیکن یہ میں ادھر ایڈ آن کرنا چاہوں کہ آج کل کے جو بچے ہیں خصوصی
میں ان کو دیکھتی ہوں وہ اتنے کوئی ٹیکنالوجی والے بچے میں انہیں کہتی ہوں وقت چینج ہو گیا بسما، اب انٹائر ہم اپنے ڈفرینٹ ہو بچپن میں گیا. اتنے زیادہ شارپ نہیں تھے. صحیح بات ہے. اچھا کنٹینیو کرتے ہیں. عمر صاحب آپ یہ بتائیں کہ کون سے اچھے اینکر ہوتے اگر پولیٹیشین نہ ہوتے؟ شیخ رشید صاحب، شہباز شریف صاحب؟ شیخ رشید بہت اچھے وہ اینکر ہوتے، اور شیخ صاحب آج کل تو ذرا چلیں زیر عتاب ہیں اور اسکرین سے ذرا دور ہیں. شیخ صاحب سے بہتر چٹکلا کوئی نہیں چھوڑتا. انہیں جس طرح سے دیکھیں اینکر کا یا جرنلسٹ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جو عوامی الفاظ بولے، عوامی جملہ بولے، عوامی لب و لہجہ اختیار کرے. شیخ رشید سے بہتر مجھے نہیں لگتا، اور میں سمجھتا ہوں اگر شیخ صاحب ہوتے تو ان کی پرسنالٹی میں ہے، اورا ان کا ایک ڈفرینٹ ہے، عوامی اورا ہے. آپ دیکھیں جس طرح سے وہ وہاں پہ اپنے پنڈی کے اندر ہم دیکھ رہے تھے وہ ناشتے پہ جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ غریب آدمی نہیں ہے، وہ اچھے خاصے ان کا بزنس ہے وہ، لیکن وہ جاتے ہوئے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح تو میرا خیال ہے عوامی انداز ہونا ان کا بہت ہی ان کو سوٹ کرتا. اچھا یہ بھی بتائے گا کہ کون سے اینکر جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کون سے پولیٹیشین زیادہ جو ہیں وہ اسٹائلسٹ ہیں؟ لائک بلاول بھٹو زرداری کر لیں آپ، ساتھ میں کمپیریٹیولی شہباز شریف صاحب. شہباز صاحب کی ڈریسنگ بہت اچھی ہے، آپ اگر دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہیں ہیٹ کے علاوہ بھی شہباز صاحب جو ٹائی استعمال کرتے ہیں، سوٹ پہنتے ہیں، شہباز صاحب بڑے چوزی ہیں، بہت چوزی ہیں اس بارے میں. اس میں ان کی جو اہلیہ ہیں، میں کہنا چاہ رہی تھی ان کا کریڈٹ میرا خیال ہے تہمینہ صاحبہ نے ان کو بہت چیزوں کو چینج کیا. اس میں یہ رول ہے، یہ سارے درست نشاندہی کر رہے ہیں. لیکن بلاول صاحب جو ہے وہ ینگ ہے. بلاول صاحب نے اسمارٹنیس کے اوپر بہت کام کیا. جو آخری ملاقات ہوئی بلاول ہاؤس کے ٹرانسفارمیشن گورنر ہاؤس کے اندر، ڈراسٹک چینج ہے. تو وہ خیر ان کی فیملی کا ایک دیکھیں نا، جس طرح آپ بات کریں نا، ایک بھٹو خاندان کی اپنا ہو رہا ہے. ذوالفقار بھٹو کی جو ڈریسنگ تھی، جو ان کا پہناوا تھا، بہت خوبصورت تھا. تو ظاہر ہے میٹر کرتی ہیں کچھ چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا جب آپ اپنا شو کر رہے ہوتے ہیں تو کون سے پولیٹیشین ایسے ہیں جو آنے میں ٹف ٹائم دیتے ہیں آپ؟ نہیں آنے میں ٹف ٹائم نہیں دیتے ہیں، لیکن کچھ پولیٹیشینز ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہوتا. وہ خود کاؤنٹر کویسچن بھی کرتے ہیں، وہ فیکٹس کو بھی جانتے ہیں، ان کی ریڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں، فواد چودھری، حالیہ مثال. فواد چودھری اگر بیٹھے ہوئے تو کوئی کسی لمحے میزائل آ سکتا ہے، وہ پکڑے نہیں جاتے، وہ کوئی پتہ نہیں ہے. اس طرح جس طرح آپ نے شیخ رشید صاحب کی بات کی، شیخ رشید صاحب جملہ آپ پہ تراشیں گے، اور بہت سارے لوگ، رانا ثناءاللہ. تو یہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ رپورٹر جو جرنلسٹ ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے، اس طرح سے جو پولیٹیشین گراؤنڈ پہ ہے نا، جو ورکر سے اوپر آیا ہوا ہے، اس کو ہینڈل کرنا بڑا عمر کے اس میں ریلیکٹنٹ صرف وہ ہوتے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہو، جس پارٹی کے بھی ہو. جب ان کی حکومت ہوتی ہے وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں بڑی خوشی ہے. جس طرح رانا صاحب کی مثال، گورنمنٹ کے لوگ بھی بہت سارے ہیں، وہ بہت اچھا بولتے ہیں، وہ ایسا آسان نہیں ہوتا ان کو. ٹھیک ہے. یہ بھی بتائے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے یا جب آپ اس فیلڈ میں آ رہے تھے آپ کے مینٹور کون تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کون انسپائرنگ لگتا تھا اسکرین پہ؟ بہت سارے لوگوں سے سیکھا ہے جی. کاشف عباسی صاحب، ان کو دیکھ کے ہم نے جو ہے ان کا ایک اپنا انداز ہے. کامران خان، اس زمانے میں ہم ان کو دیکھتے تھے، وہ شو کرتے تھے، جس روانی کے ساتھ وہ بولتے تھے، جس پچ کے ساتھ بولتے تھے، وہ ایک بڑی خوبصورت سا تھا. پھر بہت سارے اینکرز جن سے ہم نے سیکھا، جو ہمارے سینئرز تھے، وہ آج بھی اس طرح سمینہ صاحبہ کا ذکر کر رہے تھے. سمینہ پاشا کے ساتھ میں نے کام کیا، تو ہم وہ میری بالکل بہن بھی ہیں لیکن استاد بھی ہیں، وہ سکھاتے بھی تھے. مجھے یاد ہے کہ اگر سوال کیا کسی ٹرانسمیشن میں تو ٹرانسمیشن ختم ہوتی تھی، اپریشیٹ کرتے تھے، مزہ آیا. تو آپ کا سینئر جب اس قسم کا ایک جملہ بولتا ہے نا تو وہ آپ کی چیزیں ہیں. اس طرح سے وسعت اللہ خان، میں نے وسعت صاحب کا آرٹیکل بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے لوگوں میں شامل تھا. پھر وہ جب ابھی سیلاب کی کوریج کے لیے گئے تو مجھے وسعت صاحب کا فون آ گیا، تو انہوں نے بتایا میں وسعت اللہ خان بات کر رہا ہوں، تو وہ سیلاب کی آپ کوریج کر رہے تھے، تو کیا آپ ہمارے شو میں آنا چاہیں گے؟ تو میں نا وہ ایک بالکل اور کیفیت میں تھا. تو میں نے کہا وسعت صاحب یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی آپ کے شو میں آنا. جن کو دیکھ کے میں نے سیکھا. بالکل ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن سے. پھر میرے استاد شاہد ملک صاحب ہیں جنہوں نے مجھے ٹرین کیا. شاہد ملک صاحب ایک کلاس ہیں. شاہد ملک صاحب کا لاہور میں کوئی جوڑ نہیں. اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ میری ٹریننگ خاص کر نیوز اینکرنگ کی وہ انہوں نے کی، اور میں بڑے فخر سے بتا سکتا ہوں کہ میرے استاد شاہد ملک صاحب ہیں. اب پتہ نہیں کہ وہ کسی دن کہیں گے کھل کس طرح کہ میرا عمر شاگرد لگ رہی ہے. بڑی بہت خوبصورت. وہ براڈ کاسٹ میڈیا کا ایک اتنا بڑا نام ہے، اور وہ استادوں میں ہے لاہور کے اندر خصوصاً. براڈ کاسٹ میڈیا کے اندر جو بہت سے لوگ آئے ہیں وہ ان کو دیکھ کے یا ان سے سیکھ کے آئے ہیں. ایسے ہی میگا جی آپ کی طرف آتے ہیں. آ جائیں. آپ تو ہولا رکھنا. ہولا ٹھیک ہے. میگا جی جب اکیلی ہوتی ہیں سفر کرنا پسند کرتی ہیں یا گھر پر ریسٹ کرنا پسند کرتی ہیں؟
सफ़र तो मैं तभी करती हूँ जब मुझे कहीं शो पर जाना है, अदरवाइज तो मैं बहुत ट्रैवल पसंद नहीं है? अरे इतनी ट्रैवलिंग मैं कर चुकी हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अब मुझे तमन्ना ही नहीं रही कहीं जाने की माशाल्लाह। और जब टाइम मिलता है तो आई एम होम सिक पर्सन, फिर मैं गाने सुनती हूँ और घर पे रहना पसंद करती हूँ। कुकिंग खुद करती हैं मोस्टली? क्या अच्छा बना लेती हैं? उल्लू। हमने आलू सुना है। कार जाके कान साफ कराना इस चीज पर फिर उल्लू हो जाए। बिल्कुल, जो मुझसे इजीली बन जाए या जो खुद बनना पसंद करे। वो मेघा ही क्या जिसको देख के वाह वाह दिल में अरमान ना जागे। क्या कहने हैं आपके। अच्छा, शूटिंग के दौरान अगर मूड खराब हो जाए जस्ट इन केस, तो शूटिंग छोड़ देती हैं या उसे कंटिन्यू करती हैं? नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरे में पेशेंस बहुत है। मैं वो कहती हूँ ना, हैव पेशेंस डोंट बिकम पेशेंट, तो मैं बिल्कुल इस पर, क्योंकि ये काम ही अब बर्दाश्त है। तो अच्छा, मैं ये नोटिस कर रही हूँ ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन कि मेघा जी के जो सारे वो है ना अपनी लाइफ के मोरल सेट हुए हैं कि इस पे ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, आप दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर टुडे, कंफ्यूज नहीं है। ये बड़ा ही माशाल्लाह आपको पंक्चुअलिटी सिखाती है, आप में पेशेंस लेकर आती है। ये आम लोगों का काम नहीं है इस सीट पर बैठना। बहुत बर्दाश्त करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आपको ऐसे मिल गया। बड़ी मेहनत के बाद ये नाम, इज्जत और ये शोहरतें मिलती हैं, इसके लिए बड़ी सैक्रिफाइस। ये बताएं कि ईद वाले दिन आप ईदी लेना पसंद करती हैं या देना पसंद करती हैं? पसंद क्या करती हैं? अब कोई मोबाइल हो जाए, आईफोन प्रो। वरना तो लोग गुर्दे बेच के ले रहे हैं। नहीं, आईफोन प्रो वो कह रही मैं देना पसंद करती हूँ। नहीं, रंजीला जी नहीं, आपने गलत सुना है। ऑरेंज कलर वाला नहीं, मेटालिक भी अच्छा, रोज मेटालिक भी अच्छा। वो लेडीज कलर है ना। अच्छा, ये बताएं कि फील्ड में सबसे पक्की दोस्ती किसके साथ? वैसे तो मेरी सारी ही दोस्तें हैं, मेरा कोई इतना ख़ास कभी किसी से कोई नहीं रहा फड्डा शड्डा, बस नॉर्मली होता रहा है, बट दिल किसी का दोस्त नहीं। अपने काम से काम। वेरी नाइस, ये एक अच्छी आदत है, पता है, अपने काम से काम रखना। मुझे लगता है कि इस दौर में उस तरह के दोस्त मिलते भी नहीं हैं। असल में हमारे पास दोस्तियों का टाइम ही नहीं था यार। लगा हुआ है किसी के पास, अच्छा, किसी के वक्त नहीं, घर में भी। एक बात और मैं तंजीला साहब से ये पूछूंगा कि ये जो मीडिया है, एक टाइम था कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी। जी ऐसे अब भी है। अब नहीं, अब सोशल मीडिया है उसकी जगह, डिजिटल मीडिया वो भी है, उसकी एक बहुत, उसकी रीच बहुत ज़्यादा है उसकी, क्योंकि वो सरहदों का मोहताज नहीं है। तो इसलिए अब आप इस कौन सा मीडिया है जिसको ज़्यादा प्रेफर करती है? माशाल्लाह मेरी जो टीम है वो सारे जितने भी सोशल मीडिया उसको बहुत अच्छे से हम लोग यूटिलाइज करते हैं। चाहे वो टिकटॉक है, यूट्यूब है, मिलियंस में मेरे फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स भी हैं। ये बात असल कि आप मीडिया के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, अब आपकी अपना एक प्लेटफॉर्म और वो भी है। लेकिन जो दोस्त हैं हमारे, जो क्योंकि मेघा जो है वो मीडिया की दोस्त है और वो मुझे अपनी फैमिली समझते हैं, और मैंने कभी भी उनको सेकंड नहीं किया। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस और आपने भी हमें फैमिली समझ की और आप यहाँ पे तशरीफ लाई हैं। लेकिन ईद का दिन है, घर टाइम देना चाहिए। मैं यहाँ आई हूँ, दैट्स वाई कि आप लोग मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम आप तीनों को बहुत ऑनर करते हैं कि आप लोग जो है वो हमारे। अच्छा जी, आप बताएं, ये जो मैं मेघा जी से पूछा था मीडिया का एक इम्पोर्टेंस। अच्छा, आजकल क्योंकि सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो सारे मीडियम जो है ना उस पर बड़ा उनकी तवज्जो होती है, लेकिन आप क्या समझती है कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा मीडिया है? सारी मीडियम्स ही हैं, लेकिन ये कि अब मैं किसकी बात करूँ, ट्विटर जो है उसकी नहीं, मैं सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट, इनकी बात कर। नहीं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा। प्रिंट मीडिया तो मुझे याद है कि एक टाइम आता था कि वो सुबह मेरे ससुर जो है ना वो अखबार के लिए खड़े होते थे सुबह 6 बजे, और मैं भी चुपके से बाहर खड़ी होती क्योंकि पहले हॉकर आ गया, पहले मैंने पकड़ लिया तो मैं ले गई, वो उन्होंने ले लिया। तो इतना हमें मतलब यकीन करें कि वो तलब होती थी अखबार की कि आप रह नहीं सकते थे, कि आपको फौरी तौर पे चाहिए होता था। स्पेशली जब वीकेंड आता था तो फिर वो आपको पूरा मैगज़ीन साथ आता था, वो भी साथ चाहिए होता था। तो अब ये है कि ये सारी चीज़ें, मतलब अब आपको कोई किताब चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, आप फौरी तौर पे आपको सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आप एक सेकंड में अपना मैसेज जो है करोड़ों लोगों को दे सकते हैं। आप उसको ज़्यादा समझते हैं। लेकिन बहुत इफेक्टिव है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है इसके साथ साथ हम उस खबर की जितनी सदाकत है उस पर बिलीव नहीं कर सकते। फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे होती है, तो एक आम इंसान के बाद तो ये बहुत करना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर लोग बोलते हैं ये हो गया, लेकिन वो नहीं हुआ होता है। बिस्मा की बात दुरुस्त है कि जो एथेंटिसिटी है ना वो आज भी कन्वेंशनल मीडिया की तरफ लोग देखते हैं।
ہمیں آج بھی آپ کو مجھے کوئی ریسرچ کرنی پڑے, ہمیں کوئی خبر کی اتھینٹسٹی چیک کرنی پڑے, ہم دیکھتے ہیں کریڈیبل یہاں پہ ویب سائٹ کون سی ہے, کریڈیبل سوشل میڈیا اس کون سا ہے, سورس کیا ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے آپ سمجھتے ہیں, کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ یہ ابھی یہ جنگ ہو رہی ہے, ابھی جنگ ہو رہی ہے ایران کی, تو ہم جتنا سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں تو اس میں 50% 80% وہ اے آئی کنٹینٹ ہوتا ہے, عام آدمی جج نہیں کرتا. میں عمر سے پہلے اس میں تھوڑا سا عمر کو زیادہ ڈیٹیل اس میں بتائیں گے. میں آپ کو آنیسٹ بات بتاؤں کہ جو پرنٹ میڈیا ہے نا, اگر آپ نیوز پیپرز کی بات کر رہے ہیں, اس پہ سے بھی یقین اتنا ہی اٹھ چکا ہے جتنا سوشل میڈیا, کیونکہ آپ کی جو خبریں ہیں, میجورٹی خبریں جو ہیں وہ فلٹر ہو کے آئی ہوئی ہیں, وہ پیڈ کافی زیادہ جو ہیں آپ کی پروموشنز ہیں, پورے اخبار کے 10 صفحات خریدے ہوئے ہیں, تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید میرا خیال ہے میسج اگر آپ چاہیں گی نا تو ہم اپنا پیٹ ننگا کر سکتے ہیں. اچھا میری اس پہ رائے یہ ہے کہ اس کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ میڈیم کون سا ہے, میں اس کو یوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میری اپنی تھیری ہے, بنیادی طور پہ یہ لوگوں کے لائف سٹائل کے چینج کی وجہ سے جو ہے نا سوشل میڈیا اس کے ساتھ لنک کر رہا ہے. مثلا کیسے ایک زمانہ تھا کہ ہم 9 بجے کا بلیٹن دیکھنے کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھتے تھے, اب آپ کو ضرورت نہیں ہے نا, آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ نے جو دیکھنا آپ دیکھ سکتے ہیں, اپنی مرضی کا دیکھ سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے نا فیک نیوز کی اور اے آئی کی, اگر آپ دیکھیں تو یا تو آپ یہ کہیں کہ جو میڈیا ہے وہ بہت ہی آئیڈیل رول پلے کر رہا ہے, وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت شاندار ہے, تو پھر تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جی سوشل میڈیا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں سوشل میڈیا پہ نا سب سے زیادہ جو دیکھنے والا ہے وہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے. آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ نے میرے بارے میں جو مرضی لکھ دیا ہے, جو کچھ آپ نے کر دیا, میں کیا کر سکتا ہوں. ہاں اگر میں سوشل میڈیا پہ لکھ رہا ہوں میں اس کے اکاؤنٹیبل ہوں, لوگ مجھے دیکھتے ہیں, اور میرا خیال ہے لوگ اس کا فیصلہ کرتے ہیں. یعنی میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں, آپ جنگ کی مثال دے رہے تھے ابھی, جو ان کا الیکٹرانک میڈیا ہے, جو ویسٹ کا الیکٹرانک میڈیا ہے, وہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا تو وہ کر رہا ہے, سب سے زیادہ جھوٹ تو وہ پھیلا رہا ہے. اچھا چلے میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو, وہ اسرائیل کا دکھایا نہیں رہا. انڈیا پاکستان کی جنگ میں, انڈیا پاکستان کی جنگ میں کیا مقابلہ تھا, انڈین الیکٹرانک میڈیا ورسز پاکستانی سوشل میڈیا. وہ لاہور میں بتا رہے تھے جی ہم نے لاہور کو تباہ برباد خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, اور میں لاہور میں تو سمندر بھی انہوں نے, میری وہ ویڈیوز جو ہم نے اس دن لاہور میں کھڑے ہو کے مسئلہ بنا رہے تھے پریس کلب کے سامنے, پریس کلب سے یا چیرنگ کراس کے سامنے, وہ ملینز کے اندر تھی. ہم بتا رہے تھے بھائی ہم لاہور میں کھڑے ہیں, یہ آپ کا خواب ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دونوں کو یہ نہیں کہہ سکتے. وہاں پہ بھی لوگ جو کریڈیبل کام کرتے ہیں وہ خود اس کی مثال ہے. میرے خیال لوگوں کی ایکسیس بڑھ گئی ہے, لوگوں کے پاس فونز آ گئے ہیں, اب انہیں ان کو انفارمیشن کا فلو اتنا زیادہ ہے کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ آگے چلا گیا. آپ حیران ہوں گے کہ اب یہ صورتحال ہے کہ جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا خبر دیتا ہے نا وہ سوشل میڈیا سے اٹھاتا ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کو ویریفیکیشن کے لیے آپ جاتے ہیں, ٹی وی کے لیے. نہیں, ٹی وی بہت ساری خبریں سوشل میڈیا سے لیتا ہے. میں اس سے ایگری کرنا چاہوں گی, اور بہت ساری چیزیں یہاں بعد, ویسے مثال کے طور پہ اب وہ زمانہ چلا گیا جب گورنمنٹ پریس ریلیز جاری کرتی تھی. اب گورنمنٹ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ آتا ہے, وہ سوشل میڈیا. اب کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے بہاڑی میں, منڈی بہودین میں, گجرات میں, ڈی جی خان میں, ڈیرہ اسماعیل خان میں, یا کسی بھی جگہ, اس کے پاس بھی وہ ایکسیس ہے. اس کو کیا ضرورت ہے مجھے آپ کو دیکھنے کی. اس نے گورنمنٹ کا ہینڈل دیکھا, انہوں نے کہا اچھا گورنمنٹ نے کہہ دیا اتنا پیٹرن بڑھ گیا ہے, جی بڑھ گیا, چھٹی ہے چھٹی. سو میرا خیال ہے کہ جو لائف سٹائل کی چینج ہے نا یہ اس کے ساتھ سوشل میڈیا کی ہے. اچھا میں بھی اس پہ کچھ تھوڑا سا ایڈ آن کرتا ہوں. اصل میں جو کنونشنل میڈیا تھا نا ہمارا اخبار اور ٹی وی, اچھا اس نے ایسا ایسا نا اسپیس چھوڑی, اپنی کریڈیبلٹی لوز کی. کریڈیبلٹی اس طرح لوز کی کہ جو لوگ خبر جاننا چاہتے تھے, حقائق دیکھنا چاہتے تھے, ہم وہ دے نہیں پا رہے. اس میں بہت ساری وجوہات تھیں. اس میں سیلف سینسرشپ سے شروع ہوتا تھا, اسٹیٹ سینسرشپ تک چیزیں جاتی تھی, درمیان میں بہت ساری سینسرشپس آتی تھی. اس کی وجہ سے ہم نے اس کو لوگوں تک حقائق نہیں پہنچائے. لوگوں کے لیے آسان ایک راستہ نکلا سوشل میڈیا کا. انہوں نے خود فیصلہ کرنا شروع کر دیا کہ اس نے اگر کچھ 4-5 پلیٹ فارم دیکھے ہیں اس میں سے کشید کر لیا اپنی مرضی کا ایک کنٹینٹ. وہ سچ تھا, وہ آدھا سچ تھا, وہ جھوٹ تھا, لیکن اگر ہم سپیس نہ چھوڑتے, ہم حقائق دکھاتے لوگوں کو, تو شاید یہ نوبت نہ آتی. ادروائز جو پرنٹ میڈیا ہے نا وہ ایک اتنی مضبوط ایک میڈیم تھا کہ پرنٹ میڈیا کے اندر جو خبر شائع ہوتی تھی وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بنتی تھی. میں ذاتی طور پہ اس چیز کا وٹنس نہیں, میں اس کا ایک پارٹ اینڈ پارشل رہا ہوں کہ ہماری خبریں عدالتوں کے اندر ایز اے ایویڈنس وہاں پہ کوٹ ہوتی رہی ہیں. میری اپنی خبروں میں بہت ساری خبریں ہیں, میں بہت سارے واقعات کوٹ کر سکتا ہوں کہ جہاں پہ 100 موٹو ہوئے ہیں عدالتوں کے خبروں کے اوپر سے. اچھا لیکن جب الیکٹرانک میڈیا آیا, الیکٹرانک میڈیا کے پاس شاید اس طرح ٹائم نہیں تھا,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरों का फ्लो ज़्यादा है, टिकर चलते थे, खबर के लिए उतना टाइम जो है ना वो दिया नहीं जा पाता था। तो लोगों ने एक तो पढ़ना छोड़ दिया, ऐसे ही है, जो प्रिंट मीडिया था, रीडिंग हैबिट ऐसा ऐसा कम हो गई, लोग सुनने के आदी हो गए, सुनने के बाद लोग साथ देखने के भी आदी हो गए, वो सोशल मीडिया पे मिलना शुरू हो गया, लोग उधर ज़्यादा शिफ्ट हुए। आज भी अगर हमारा कन्वेंशनल मीडिया थोड़ा सा अपनी क्रेडिबिलिटी को रिट्रीव कर सकता है, लोगों तक हक़ाइक़ उस तरह पहुंचा दे जो लोग चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है बेहतर हो जाएगा। और इसमें हमारा जो ये 89 न्यूज़ हम लेके आए थे, इसमें हमारा एक मेन मकसद ये भी था कि हम कोशिश करें कि हक़ाइक़ को हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक जो क्रेडिबिलिटी हमने थोड़ी सी लूज किया, ये स्पेस छोड़ी है ना, उसको हम रिट्रीव कर। अब मेरा सवाल है आपसे, तो आप उसमें किस हद तक कामयाब हुए? क्या आप पहुंचा पाते हैं? इसमें मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। इसमें मैंने पहले आपसे कहा ना कि बहुत सारी ऐसी सेंसरशिप्स हैं जो बाज़ कात हम अपने खुद से शुरू करते हैं, अपनी पसंद नापसंद से, जबकि जो जर्नलिस्ट है उसके लिए सबसे पहला असूल ये होना चाहिए, उसका जो कंटेंट है, उसकी जो जुमा, उसमें कोई पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, चाहे उसका कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, पसंदीदा शख्सियत क्यों ना हो, जो हक़ाइक़ पर मबनी बात है वो बात जर्नलिस्ट करे, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा यहाँ पे जर्नलिस्ट को नत्थी होते हुए, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, हमने उनको आपकी पार्टी PTI के साथ नत्थी होकर देखा, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं उनको हमने नून लीग के साथ नत्थी होते हुए देखा। मैं ये 2 मिसालें दे रहा हूँ, बाकी बहुत सारी हैं। लेकिन जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट दरमियान में खड़ा था, जिस तरह ये आपके दरमियान उमर बैठे हैं, अब उमर की जो पर्सनल एफिलिएशन है वो तो किसी के साथ नहीं है। अब जब उमर आपके हक में बात करते हैं, जो आपके हक में नहीं, वो बात करते हैं जिसके अंदर सच्चाई होती है लेकिन आपको फेवर दे रही है, मुस्लिम लीग नून इन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देती है। जब ये ऐसी बात करते हैं जो PTI को पसंद नहीं होती, आपका वर्कर वो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू कर देता है। हम रोजाना की बुनियाद पे ना, इल्ला माशाल्लाह, ये बरकत वाली बात है, हम दोनों तरफ से गालियां खाते हैं एग्जैक्टली रोजाना। अच्छा, ये एक रियलिटी है, ये रियलिटी है। तो इसलिए ना इस चीज को समझना होगा। ये सिर्फ जर्नलिस्ट का नहीं है आज़म साहब, मैं आपको बताऊं, तकरीबन सारी फील्ड। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें हम जरा ब्रेक छोटी सी, उसके बाद ले लें, यहीं से कंटिन्यू करें। देखिए हमने ब्रेक लगवा दी, यही सेंसरशिप है। नाज़रीन हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।